السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو ICSE کی طرف سے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو ہم اپنے آج کا سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 20واں سپارہ انشاءاللہ ہوگا۔ سورہ سنتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت ابو ذرا سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک اس چیز کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں، یعنی جس کو علم کا شوق لگ جائے پھر وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم دونوں میں سے کون سے ہیں، دنیا چاہنے والے ہیں یا علم حاصل کرنے والے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا بس تمہارے بس میں نہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ان شریکوں میں ہے، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ جانے والے ہیں۔ پچھلی جو آیت تھی وہ اس پر ختم ہوئی تھی، قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے بندوں پر جنہوں نے اسے برگزیدہ کیا۔ اس آیت سے خطبے کے آداب بھی ثابت ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تمام خطبات میں یہی معمول رہا، بلکہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف مسنون اور مستجب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بھلا، یعنی کہ فوری طور پر یہ چیز آگے شروع ہو جاتی کہ اس تقریر کے بعد اب پے در پہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کے ایک ایک کرشمے کی طرف انگلی اٹھا کر پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کام کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے آخر کیا ہیں؟ انہیں تم اپنا معبود بناتے ہو۔ مشرکوں سے جب بھی کوئی سوال یہ جواب نہ دے سکتا تھا کہ یہ کام اللہ کے سوا اور کس کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آسمان سے پانی برسانا، خوشنما باغ اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے۔ تو کئی قرآن میں اور بھی کئی جگہ قرآن مجید دوسرے مقامات پر بھی کفار مکہ اور مشرکین عرب کے متعلق کہتا ہے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اس زبردست علم والے نے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ خود انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے۔ آگے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوت ہے کس کے اختیار میں؟ کون جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا؟ کون اس نظام علیم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں عرب کے مشرکین ہی نہیں، دنیا بھر کے مشرکین بالعموم یہی مانتے تھے اور آج بھی مانتے کہ کائنات کا خالق اور نظام کائنات کا مدبر اللہ رب العالمین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہی لوگ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیا اور ان پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ الہ مع اللہ بل اکثرہم لا یعلمون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے جو ان کاموں میں شریک نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں۔ یعنی میٹھے اور کھارے پانی کے ذخیرے جو اس نے زمین پر موجود ہیں بلکہ باہم خلط ملط نہیں ہوتے۔ زیر زمین پانی کی بسا اوقات ایک ہی علاقے میں کھارا پانی الگ اور میٹھا الگ لے کر چلتی ہیں۔ کھارے پانی کے سمندر تک میں بعض مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے رواں ہوتے ہیں اور اس کی دھار سمندر کے پانی سے اس طرح الگ ہوتی کہ بحری مسافر ان میں سے پینے کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بیقرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدام بھی ہیں؟ آیت نمبر یہ 62 ہے۔ خدام بھی ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کچھ کم ہی سوچتے ہو۔ امیجب اور مسترہ سے استرار سے ہے کہ ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہونے کو کہا جاتا ہے، وہ جب بھی ہوتا ہے جبکہ اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اسی لیے مستر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ رب العالمین ہی کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ان الفاظ سے دعا کی، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت پسند تھی اور وہ اسے دعا کو مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے ایک لحظے کے لیے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مستوی کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مستر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا، اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرمایا کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور علائق سے منتقع ہو کر صرف اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایہ اخلاص ہے۔ یعنی کہ سب رشتوں سے، نعتوں سے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانیوں کا حل رکھنا اور اس سے دعا مانگنا، یہ مومن کا سرمایہ اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے۔ وہ جس کسی بندے سے پایا جائے، وہ مومن ہو یا کافر، اور متقی ہو یا فاجر، اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرح رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں، اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایک صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی، اور تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔
اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعا میں وہی صورت ہے جو دعائے مستر میں اوپر لکھی گئی ہے. جب کوئی مظلوم دنیا کے سہارے اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لیے اللہ کو پکارتا تو وہ بھی مستر ہی ہوتا ہے. اسی طرح مسافر حالت سفر میں عزیز اور ہمدرد غم گساروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے. اسی طرح باپ اولاد کے لیے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنا پر کبھی بددعا نہیں کر سکتا بجوز اس کے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ کو پکارے. آپ صلی اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا گرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو. اگر کسی مستر یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو بدگمان اور مایوس نہ ہو. بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر حکمت یا مصلحت ربانی سے اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹٹولے کے اس کی اخلاص اور توجہ اللہ میں کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے. یعنی رحمت سے مراد یہاں بارش جس کے آنے سے پہلے ہوائیں اس کے آمد کی خبر دیتی ہیں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا جو بہت بالا تر ہے؟ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ جو ہیں بیزار ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ وہ کون تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یہ یعنی یا تو اس بات پر دلیل لاؤ کہ ان کاموں میں واقعی کوئی اور بھی شریک ہے یا نہیں تو پھر کسی معقول دلیل سے یہی بات سمجھا دو کہ یہ سارے کام تو ہیں صرف ایک اللہ کے مگر بندگی اور عبادت کا حق پہنچے اس کے سوا کسی اور کو یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. یعنی اوپر تخلیق تدبیر اور رضاکی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر استدلال کیا گیا. اب خدائی کی ایک اور اہم صفت یعنی علم کے لحاظ سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ لا شریک ہے. آسمانوں زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے خواہ وہ فرشتے ہیں یا انبیاء یا اولیاء یا دوسرے انسان اور غیر انسان سب کا علم محدود ہے. سب سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے. سب کچھ جاننے والا اگر ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جس سے اس کائنات کی کوئی چیز اور کوئی بات پوشیدہ نہیں جو ماضی حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے. اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. عالم غیب اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی دوسرا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس پر چاہے جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے. یہ مفسرین تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کی کہ کسی غیب یا بعض عیوب کو اس پر روشن کر دے یا علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں. اور عالم غیب ہونے کی صرف اللہ کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کسی متنفس کو خبر نہیں کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جس چیز کا علم انہیں دے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تھی.
جو یہاں پہ مینشن ہوئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں جان کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم تو آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ ان سے اندھے ہوئے ہیں. یعنی الوہیت کے بارے میں ان کی بنیادی غلطیوں پر متنبع کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ کی جو ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو انعام پچھلی آیات میں بتایا کہ زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے والا، درخت اگانے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا اور مضطر کی دعا سننے والا، ان تمام چیزوں کے بتا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا. یعنی الوہیت کے بارے میں ان لوگوں کے بنیادی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شدید گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ دلیل برہان سے اس طرح نتیجے پر پہنچتے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور ہی نہیں کیا. چونکہ یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں، یا ان کی طرف سے شک میں ہیں، یا اسے اندھے بنے، اسی لیے فکر عقبہ سے بے نیازی ان کے اندر سراسر غیر ذمہ دارانہ رویہ پیدا کر رہی ہے. ان میں سے کوئی بھی آخرت کے وقت سے واقف نہیں، وہ کب آئے گی. اور اس کے بعد اب عام مشرکین کفار کے بارے میں 3 باتیں. اول یہ کہ وہ سرے سے یہ نہیں جانتے کہ آخرت کب ہوگی یا نہیں. نمبر 2، ان کی یہ بے خبری اس بنا پر نہیں کہ انہیں اس کی اطلاع کبھی بھی نہ دی گئی ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو خبر انہیں دی گئی اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا، بلکہ اس کی صحت میں شک کرنے لگے. تیسرا یہ کہ انہوں نے کبھی غور و غوض کر کے ان دلائل کو جانچنے کی زحمت ہی نہیں اٹھائی جو آخرت کے وقوع کے بارے میں پیش کیے گئے، بلکہ ان کی طرف سے اندھے بن کر رہنے کو انہوں نے ترجیح دی. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون. یہ منکر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہیں تو ہم واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. قل سیروا فی الارض، کہو ذرا زمین پر، قل سیروا فی الارض، ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظر اور دیکھو، مجرموں کا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کے مجرموں کا کیا انجام ہوا. دنیا کے جن قوموں نے بھی آخرت کو نظر انداز کیا وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی، اور وہ غیر ذمہ دار بن کر رہیں. انہوں نے ظلم و ستم بہت ڈھائے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جن قوموں نے بھی آخرت کو نظر انداز کیا وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی. اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور نمبر 2 وہ فسق و فجور میں غرق ہو گئیں. نمبر 3 اور اخلاق کی تباہی نے آخر کار ان کو برباد کر کے چھوڑا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو، ان کی چالوں پر تمہارا دل تنگ نہ ہو. یعنی تم نے سمجھانے کا حق تو ادا کر دیا، اب اگر یہ نہیں مانتے اور اپنی حماقت پر اصرار کر کے عذاب الہی کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو خام خواہ ان کے حال پر کڑ کڑ کر اپنی جان کیوں ہلکان کر رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہلکان نہ کرو. پھر یہ حقیقت اور صداقت سے لڑنے اور تمہاری اصلاحی کوششوں کو نیچا دکھانے کے لیے جو گھٹیا درجے کی چالیں چل رہے ہیں ان پر بھی کبیدہ خاطر ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. تمہاری پشت پر اللہ کی طاقت ہے، یہ تمہاری بات نہ مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. پھر آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر کہ تم سچے ہو۔ اس سے مراد دھمکی جو اوپر کی آیت میں پوشیدہ ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس فکرے میں ہماری خبر لینے کی جو درپردہ دھمکی دی جا رہی ہے آخر کب عمل میں لائی جائے گی۔ ہم تو تمہاری بات رد بھی کر چکے ہیں اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی تدبیروں میں بھی ہم نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اب ہماری کیوں خبر لی جاتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا رک کے ہمیں اپنے آپ کا بھی تجزیہ کرتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم ان میں ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا تجزیہ ان آیات کی روشنی میں کرتے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی قرآن ہے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہو کہ عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہے۔ پھر آگے فرمایا حقیقت یہ ہے، آیت نمبر 74، حقیقت یہ ہے وَإِن رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی یہ تو اللہ رب العالمین کی عنایت ہے کہ وہ لوگوں کو قصور سرزد ہوتے ہی نہیں پکڑتا بلکہ سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس پر شکر گزار ہو کر اس مہلت کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ مواخذے میں دیر ہونے کا مطلب یہ لیتے کہ یہاں کوئی گرفت کرنے والا نہیں، اسی لیے جو جی میں کرتے رہو اور کسی سمجھانے والے کی بات مان کر نہ دو۔ تو ہمیں اس بات کا یہاں پہ خاص طور پہ آیت نمبر یہ 73 تھی، اس میں اچھی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر سر سے لے کے پاؤں تک ہم دیکھیں کہ بے شمار نعمتیں ہیں، پھر صحت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، بہترین گھر دیے ہیں، ٹھنڈے گرم رکھنے کے ہر موسم اللہ تعالیٰ نے دیے، دنیا سے بہترین فروٹ آتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آیا ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی وقت کوئی مشکل آ پڑتی ہے، اب جیسے کہ آج کل یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس کے پھیلنے میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں یہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے، یہ وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ آخر اس کے اندر کیا فائدے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہ یہ کیا مصیبت ہے، نہ گھر سے نکل سکتے، نہ بچے یونیورسٹی کالج جا سکتے، نہ شوہر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے، تو یہ اس انداز میں بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے، کیونکہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر محفوظ اللہ نے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بچے گھر میں ہیں، شوہر گھر سے اگر کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ صبح جاتے تھے شام کو گھروں میں آتے تھے اور اپنی فیملی میں بیٹھ کے تھوڑا وقت بھی نہیں دے سکتے تھے، آج سب کا سب جو ہے کام کرتے ہیں، گھر میں بچے باپ کو دیکھتے رہتے ہیں، ماؤں کو دیکھتے ہیں، جن کی مائیں بھی کام کرتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مشکلات ہو تو ان مشکلات سے ہمیں نکال دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تیرا رب وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے اعلانیہ حرکات سے ہی واقف نہیں بلکہ جو شدید بغض اور کینہ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو چالیں اپنے دلوں میں سوچتے ہیں ان سے بھی وہ خوب واقف ہے، اسی لیے جب ان کی شامت آنے کا وقت آ پہنچے گا تو کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی جس پر ان کی خبر نہ لی جائے، بلکہ خبر نہ لی جائے۔ یہ اندازے میں اس طرح کا ہے کہ جیسے ایک حاکم اپنے علاقے کی کسی بدماش سے یہ کہہ دے مجھے تیرے سب کرتوتوں کی خبر ہے، اس کا صرف یہی مطلب نہیں تو کہ وہ باخبر ہونے کی اسے اطلاع دے رہا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا اور نہ یاد رکھ کے جب پکڑا جائے گا تو تیرے ایک ایک جرم کی سزا پوری دی جائے گی۔ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ ایسی نہیں، کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کہ ایک واضح کتاب میں نہ لکھی ہو، یعنی کتاب سے مراد قرآن نہیں بلکہ یہاں پہ ریکارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے
ریکارڈ میں ہر چیز جو ہے ہر وقت جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ اس ریکارڈ کی بات یہاں پہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں، یعنی یہاں پہ لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ حساب کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ دو طرح کا معاملہ، ایک حساب کو آپ لکھ کر رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ان چیزوں کو دوبارہ اٹھا کر بندوں کا حساب ہونا ہے، پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی دے گی۔ پھر آگے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس پر وہ اختلافات رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کی دعوت کو قبول کریں گے اور وہ بات مان لیں جسے یہ پیش کر رہا ہے۔ ایسے لوگ ان گمراہیوں سے بچ جائیں گے جن میں ان کی قوم مبتلا ہے، ان کو اس قرآن کی بدولت زندگی کا سیدھا راستہ مل جائے گا۔ وہ ان پر اللہ کی وہ مہربانیاں کی جس کا تصور بھی قریش آج نہیں کر سکتے۔ اس رحمت کی بارش کو بھی چندی سال بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی لوگ جو ریگ زار عرب کے گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے، کفر کی حالت میں زیادہ زیادہ ایک کامیاب چھاپا مار بن سکتے تھے، اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد یکایک وہ دنیا کے پیشوا، قوموں کے امام اور تہذیب انسانی کے استاد اور روئے زمین پر ایک بڑے حصے پر فرما روا ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کچھ نہ، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور جاننے والا ہے، یعنی قریش کے کفار اہل ایمان کے درمیان۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب کچھ، وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا، یعنی اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور نہ اس کے فیصلے میں غلطی کا کوئی احتمال ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم سریعاً حق پر ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک پہنچا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، یعنی ایسے لوگوں کو جن کے ضمیر مر چکے ہیں اور جن میں ضد ہٹ دھرمی اور رسم پرستی نے حق و باطل کا فرق سمجھانے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑی، یعنی جو تمہاری بات کے لیے صرف اپنے کان اس لیے بند کر دیتے ہیں۔ نہ تم ان بہروں کو سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، یعنی جو تمہاری بات کے لیے صرف اپنے کان بند کر لینے پر ہی نہیں بلکہ اس جگہ سے کترا کر نکل جاتے جہاں انہیں اندیشہ ہوتا کہ کہیں تمہاری بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے، اور نہ وما انت بہدی الامیہ، اور نہ تم اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے، یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہیں سیدھے راستے پر کھینچ لانا اور گھسیٹ کر لے چلنا تو تمہارا کام نہیں ہے۔ تم تو صرف زبان اور اپنی مثال سے بتا سکتے ہو یہ سیدھا راستہ اور وہ غلط راستہ جس پر یہ لوگ چل رہے ہیں، مگر جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوں اور جو دیکھنا ہی نہ چاہتا اس کی رہنمائی تم کیسے کر سکتے ہو؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تم اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں یہ دابت اخرجنا لہم دابۃ من الارض، جانور زمین سے نکالیں گے جب زمین میں کوئی نیکی کا کام حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ ایک حدیث میں ابو سعید خدری سے نقل کی ہے جس میں فرماتے کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اس سے معلوم ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہیں انل منکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے
اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا. یہ بات واضح نہیں کہ یہ ایک جانور ہوگا، یہ ایک خاص قسم کی جنس حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے، یعنی دابت من الارض کے الفاظ میں. بہرحال جو بات وہ کہے گا وہ یہ ہوگی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت کے آنے اور آخرت کے برپا ہونے کی خبریں دی گئی تھیں، تو لو اب اس کا وقت آ پہنچا ہے اور جان لو کہ اللہ کی آیات سچی تھی. یہ فکرہ کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے یا تو اس جانور کے اپنے کلام کی نقل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کی حکایت. اگر یہی تو ہماری کا لفظ ہے اس طرح استعمال کرے گا کہ جس طرح ایک حکومت کا کارندہ اپنی حکومت کی طرف سے بات کر رہا ہے، نہ کہ اپنی شخصی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو چونکہ اپنے الفاظ میں بیان فرما رہا ہے اس لیے اس نے ہماری آیات کا لفظ استعمال فرمایا. اس جانور کے نکلنے کا وقت کیا ہوگا؟ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دھاڑے یہ جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو بہرحال دوسری کے قریب ہی ہوگی. یہ مسلم کی حدیث ہے. دوسری روایت جو مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں آئی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں دجال کا خروج، دابت الارض کا ظہور، دخان، دھواں اور آفتاب کا مغرب سے طلوع، وہ نشانیاں جو یک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی. اس جانور کی ماہیت، شکل و صورت، نکلنے کی جگہ اور ایسی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایات نقل کی گئی ہیں. رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا، تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے. جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے، یعنی بولنے کی. قیامت سے پہلے وہ ایک جانور ہی کو بولنے کی طاقت بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسے کہ قرآن میں بتایا حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یعنی کہ اس دن جو ہے یہاں تک کہ جب آ جائے گا، یعنی کہ وہ شہادت دے گا، ان کی سمعہم سماعت اور ان کی آنکھیں اور ان کی جو جلدیں ہوں گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم، تو وہ پوچھیں گے کہ ہمارے اوپر تم نے کیوں شہادت دی؟ تو وہ کہیں گے کیونکہ ہمیں بولنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اس کے بعد آگے ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کو لیے گھیر کر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. حتی اذا جاؤوا وقال اکذبتم بآیاتی، جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ ہرگز نہیں تھی کہ کسی علمی ذریعے سے تحقیق کر کے تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آیات جھوٹی ہیں، تم نے تحقیق کا غور و فکر کے بغیر بس یوں ہی ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی اگر ایسا نہیں تو کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے تحقیق کے بعد ان آیات کو جھوٹا ہی پایا تھا؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. علم یرو انا جعلنا اللیل، کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا. یعنی بے شمار نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں تو ایسی تھی جس کا وہ ہر وقت مشاہدہ کرتے تھے، جن کے فوائد صبح و شام دیکھتے تھے، جو کسی اندھے بہرے اور گونگے تک سے چھپی ہوئی نہ تھی. کیوں نہ رات کے آرام اور ان کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے وقت انہوں نے کبھی سوچا کہ یہ ایک حکیم کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ٹھیک ٹھیک ان کی ضروریات کے مطابق زمین اور آسمان اور سورج کا تعلق قائم کیا. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دن کو روشن کیا تھا، ان میں بہت سی نشاندہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے. یعنی یہ کوئی نہ سمجھ آ سکنے والی بات نہ تھی. آخر انہی کے بھائی بند، انہی کے قبیلے اور برادری کے لوگ، انہی جیسے انسان ایسے موجود تھے جو یہی نشانیاں دیکھ کر مان گئے کہ نبی جس خدا پرستی اور توحید کی طرف بلا رہا ہے وہ بالکل حقیقت ہے. اور کیا گزرے گی اس روز، یوم ينفخ فی الصور، اور کیا گزرے گی اس روز
جب سور پھونکا جائے گا اور ہال کھا جائیں گے وہ سب آسمانوں اور زمین میں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ کے اس ہال سے بچانا ہوگا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اپنے ہال سے بچائیں گے، یعنی کہ اس دن وہ لوگ جو کہ ایمان اللہ کے اوپر اور اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے اوپر پورا اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ کیا اور نیک کام کیے اور دنیا میں مخلص بن کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ ہی اس وقت کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ قیامت کا دن جو ہے مومنین کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک فرض نماز کے برابر ہو۔ آج تو پہاڑ دیکھتا ہے، 88 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ وہ خود جانتا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یعنی اس لحاظ سے بھی بہتر ہوگا کہ جتنی نیکی اس نے کی ہوں گی اس سے زیادہ انعام دیا جائے گا، اور اس لحاظ سے بھی اس کی نیکی یعنی اسے خدا سے تم یہ توقع رکھے کہ اپنی دنیا میں تم کو عقل و تمیز و تصرف کے اختیارات دے کر وہ تمہارے اعمال اور افعال سے بے خبر رہے گا، اور نہ یہ دیکھے گا کہ زمین میں تم ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا، اور جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ صلہ ملے گا، یعنی وہ اس لحاظ سے بہتر ہوگا کہ جتنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی اس سے زیادہ انعام دیا جائے گا، اور اس لحاظ سے بھی اس کی نیکی تو وقتی تھی اور اس کے اثرات بھی دنیا کے محدود زمانے کے لیے تھے، مگر اس کا اجر دائمی اور ابدی تھا۔ اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے، یعنی قیامت اور حشر کی وہ ہولناکیاں جو منکرین حق کے حواس باختہ کیے دے رہیں گی، ان کے درمیان یہ لوگ مطمئن ہوں گے، اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ وہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کے مطابق اچھی طرح جانتے تھے کہ قیامت قائم ہونی، ایک دوسری زندگی پیش آنی، ان سب میں سب کچھ ہونا ہے، اسی لیے وہ ان پر بدحواسیت گھبراہٹ طاری نہ ہوگی جو مرتے دم تک اس چیز کا انکار کرنے والا اور اس سے غافل رہنے والوں پر طاری ہوگی۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا سب اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یعنی نیکی کا اجر جتنی کسی نے بدی کی ہو، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ آدمی کے عمل سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہی حکم دیا کہ شہر کے رب کی بندگی کروں جو اس سے حرم بنایا اور جو چیز ہر چیز کا مالک ہے۔ چونکہ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جبکہ اسلام کی دعوت ابھی صرف مکہ معظمہ میں تھی اور مخاطب صرف اسی شہر کے لوگ تھے، اسی لیے فرمایا کہ مجھے اس شہر کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس رب کی خصوصیت بھی بیان کی کہ اس نے اسے حرم بنایا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر ہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اب جو ہدایت کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کرے گا، اور جو گمراہ ہوا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، اور ان سے کہو تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔ یہ تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ جس خدا کا تم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عرب کی انتہائی بدامنی اور فساد اور خون ریزی سے لبریز سرزمین میں تمہارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا رکھا، جس کے فضل سے تمہارا یہ پورا شہر ملک عرب کا مرکز عقیدت بناؤ۔ تم اس کی ناشکری کرنا چاہو تو کرتے رہو، مگر مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ نمبر 2، اس کے آگے سر نیاز جھکا دوں۔ تم جنہیں معبود بنائے بیٹھے ان میں سے کسی کی یہ طاقت نہ تھی کہ اس شہر کو حرم بنا دیتا اور عرب کے جنگجو اور غارت گر قبیلوں سے اس کا احترام کرا سکتا۔ میرے لیے تو یہ ممکن نہیں، اصل محسن کو چھوڑ کر اس کے آگے جھکوں جس کا مجھ پر ذرا برابر بھی جو ہے فائدہ نہیں ہے۔ پھر آگے سورہ قصص شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قصص کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 25 ہے، اس فکرے سے ماخوذ ہے، وقص علیہ القصص، یعنی وہ سورہ جس میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ بھی تقریباً قریب ایک ہی ہے۔ ان تینوں صورتوں کا زمانہ
جو پچھلی صورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزاء جو ان میں بیان کیے گئے وہ مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں، اور اس میں مباحث جو کیے گئے خاص طور پہ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا جو زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود بخود چند حقیقتیں سامعین کے ذہن نشین کرتا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبوت کسی شخص کو کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ نمبر 3 تیسرا یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اٹھاتا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر اور سر و سامان آخرکار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ تم لوگ بار بار موسیٰ کا حوالہ دیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیے گئے، یعنی اثر ید بیضا اور دوسرے کھلے موزے، گویا تم ایمان لانے کو تیار بیٹھے ہو، بس انتظار تو یہ کہ تمہیں موزے دکھائے جائیں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے تھے، مگر تمہیں کچھ معلوم کہ جن لوگوں کو موزے دکھائے گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہیں مان کر دیا تھا، اور پھر کیا ہوا تھا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے آئیں، یعنی جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو ان کو سنانا تو بیکار ہے۔ فائدے جو ایمان لے آئیں بیکار، البتہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کا کفل اپنے دلوں پر چڑھا رکھا ہے وہ اس گفتگو کے مخاطب ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا، واقعہ یہ کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، جس کا مطلب ہے کہ اس نے زمین میں سر اٹھایا، باغیان یا روش اختیار کی اور اپنی اصل حیثیت یعنی بندگی کے مقام سے اٹھ کر خود مختاری اور خداوندی کا روپ دھار لیا، ماتحت بن کر رہنے کی بجائے بالادست بن بیٹھا اور جبار اور متکبر بن کر ظلم ڈھانے لگا، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اس کی حکومت کا قاعدہ یہ تھا کہ قانون کی نگاہ میں ملک کے سب باشندے یکساں اور سب کو برابر کے حقوق دے، بلکہ اس نے تمدن و سیاست کا یہ طرز اختیار کیا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور کسی کو مرات اور امتیازات دے کر حکمران بنا دیا اور کسی کو محکوم بنا کر ان پہ ظلم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں اور انہیں ان کا پیشوا بنا دیں، یعنی انہیں دنیا میں قیادت اور رہنمائی کا مقام عطا کریں، اور یعنی ان کو زمین کی وراثتیں بخشیں اور وہ حکمران اور فرما روا ہوں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلائیں جو کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا، بیچ میں یہ ذکر چھوڑنے کے بعد اسرائیل کے حالات، انہی حالات میں ایک اسرائیلی والدین کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کو دنیا موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام ان دونوں کتابوں میں عمرام بتایا گیا ہے۔ قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے ہاں 2 بچے ہو چکے تھے۔ سب سے بڑی لڑکی مریم نامی تھی جس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا، اور چھوٹے حضرت ہارون تھے۔ غالباً یہ فیصلہ کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جائے، حضرت ہارون کی پیدائش کے زمانے میں، یعنی کہ وہ سال تھا جس میں قتل نہیں کیے جائے تھے، کیونکہ فرعون نے اور اس کے درباریوں نے یہ سوچا کہ اگر ہر سال پیدا ہونے والے لڑکے جو ہیں اگر ہم تمام قتل کر دیں گے تو پھر ہماری خدمت کے لیے کہاں سے لوگ آئیں گے، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال جو بچہ پیدا ہوں انہیں قتل نہ کیا جائے، اور 1 سال جب پیدا ہوں نیکسٹ ایئر تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جبکہ جو بچے بھی پیدا ہوتے قتل ہو جانے تھے اس سال میں پیدا ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. یعنی پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دینے کا حکم نہ تھا، یہ تھا کہ جب تک خطرہ نہ ہو بچے کو دودھ پلاتی رہو. جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور اندیشہ ہو کہ بچے کی آواز سن کر یا کس طرح دشمنوں کو اس کی پیدائش کا علم ہو جائے گا یا خود بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص مخبری کرے تو بے خوف و خطر ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا. ان کی کتاب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 3 ماہ تھی. ان کو چھپائے رہیں. اور فرعون کی حکومت نے زمانے میں جاسوس عورتیں چھوڑی تھی جو اسرائیلی گھروں میں اپنے ساتھ چھوٹے بچے لے جاتی تھی اور وہاں کسی نہ کسی بچے کو رلا دیتی تھی تاکہ کسی اسرائیلی نے اپنے ہاں کوئی بچہ چھپا رکھا تو وہ دوسرے بچے کی رونے کی آواز سن کر رونے لگ جاتا. اور انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے پیدائش کے 3 مہینے بعد اسے دریا میں ڈالا. اس تک ان کتابوں میں بتایا گیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو پیغمبروں میں شامل کریں، یعنی کہ ان کی ماں کے دل میں ڈالا. فی الیمی ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کچھ غم اور خوف نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور ان کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے. پھر آگے فرمایا آخر کر فرعون کے گھر والوں نے اس دریا سے نکال لیا تاکہ وہ اس کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. اور یہ ان کا مقصد نہ تھا بلکہ یہ ان کے اس فعل کا انجام مقدر تھا. وہ اس بچے کو اٹھا رہے تھے جن کے ہاتھوں آخر کار انہیں تباہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. پھر آگے وہ حامان و جنودہما کانوا خاطئین، واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے ہی غلط کار تھے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. فرعون کی بیوی نے ان سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا ان کا، اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ، اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے ان کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے. یعنی جو بہن تھی اس نے اپنے بھائی کے ٹوکرے کے اوپر نظر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی، اور یہ کہ دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی اس کا تعلق ہے اس ٹوکرے والے بچے کے ساتھ. حضرت موسیٰ کی یہ بہن تھی، اس وقت 10 یا 12 برس کی تھی. اس کی ذہانت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھائی کا پیچھا کیا اور یہ پتہ چلا لیا کہ وہ فرعون کے محل میں ہیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی. یعنی فرعون کی بیوی جس انا کو بلا کے دودھ پلانے کے لیے دیتی، بچہ اس کو دودھ نہ پیتا اور چیخنے لگتا. جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے محل میں بھائی کے پہنچ جانے کے بعد بہن گھر نہیں بیٹھی بلکہ وہ بھی محل میں پہنچ گئی. جب اسے پتہ چلا بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو پھر اس نے یہ بات کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کی حکیمانہ تدبیر کا فائدہ یہ ہو کہ حضرت موسیٰ فی الواقع فرعون کے شہزادے نہ بن سکے بلکہ اپنے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں میں پرورش پا کر انہیں اپنی اصلیت اچھی طرح معلوم ہوگی اور اپنے خاندانی روایات سے، اپنے آبائی مذہب سے اور اپنی قوم سے ان کا رشتہ نہ کٹ سکا. وہ آل فرعون کے ایک فرد بننے کی بجائے اپنے دلی جذبات اور خیالات کے اعتبار سے پوری طرح بنی اسرائیل کے ایک وفد بن چکے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی. یعنی ایسا شخص اگرچہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر ایمانداری سے کام کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی اس کا حق ٹھیک ادا کرتا ہے اور اس کے حلال سے اپنے نفس اور اپنے بچوں کی پرورش اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنی روزی کمانے پر اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے. گویا روزی بھی کمائی اور اللہ سے اجر و ثواب بھی کمایا. اللہ کی حکمت مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ، اور جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور ان کا مکمل نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. حکم سے مراد دانائی، فہم و فراست اور قوت فیصلہ، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں، کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ربط و ضبط قائم رہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا حضرت یوسف، یعقوب اور اسحاق اور علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی واقفیت حاصل ہوگی، اور بادشاہ وقت کے ہاں شہزادے کی حیثیت سے پرورش پانے کے باعث ان کو وہ تمام دنیاوی علوم بھی حاصل ہوئے جو اس زمانے کے اہل مصر میں تھے. اس حکم اور علم کی عطیے سے مراد ثبوت کا عطیہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو نبوت تو کئی سال کے بعد عطا کی گئی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ شہر میں داخل ہوا، اہل شہر غفلت میں تھے، وہاں اس نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف سے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت زرد ہوتی موسیٰ نے کہا یہ شیطانی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. وہ پھر کہنے لگا ہے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما. قال ربی، انہوں نے دعا کیا کہ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم. چانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے. مغفرت کے معنی درگزر کرنے کے اور معاف کر دینے کے ہیں، اور ستر پوشی کرنے کی بھی. حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے عمدن اسے نہیں کیا، معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلے. قال ربی بما انعمت، موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، یعنی یہ احسان کا میرا فعل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بس نکلنے کا موقع مل گیا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. پھر دوسرے روز صبح سویرے فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس. دوسرے روز صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا وہ شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج وہ پھر پکارا ہے. موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی یہ تو جھگڑالو آدمی ہے، روز تیرا کسی نہ کسی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کل ایک شخص سے بھڑ گیا تھا، آج ایک دوسرے شخص سے جا بھڑا ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی ہوا، اور جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن کی قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا. یعنی یہ پکارنے والا بنی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ آگے بڑھے تھے. اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اس اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، اس لیے اس نے چیخنا شروع کیا اور اپنی حماقت سے کل کے قتل کا راز فاش کر ڈالا. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے والا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا، اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی اس دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہوا تو اس مصری نے جا کر مخبری کر دی اور بولا کالا یا موسیٰ ان الملأ، اور موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا. اس نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدنی سواء السبیل. جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اللہ سے بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرنا.
جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے وہ دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر رکھ، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میری خطائیں معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور سیدھے راستے کے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر چلا کہ جو کسی مشقت کے بغیر ہو، بالکل ہموار ہو اور مقصد تک پہنچانے والا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، ہمارا والد ایک بوڑھا آدمی ہے۔ یعنی ہم عورتیں ہیں، ان چرواہوں سے مزاحمت اور کشمکش کر کے اپنے جانوروں کو پلانا ہمارے بس میں نہیں، والد ہمارے اس قدر بوڑھے ہیں کہ وہ خود یہ مشقت نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ سارے چرواہے جو ہیں یہ سارے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں اس وقت تک ہم یہاں پہ انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ایک جگہ سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تم اس پر نازل کر دے اس کا میں محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، یعنی کہ یہاں پہ آیت نمبر 24 میں بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی کا کام کر دیا، اور پھر کیا کہا فقال ربی انی لما انزلت الیہ من خیر، اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور مدد اور صرف اللہ ہی سے چاہنا، دعا اللہ سے یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں، یا نہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے بھلا کیا ہے میری بھی تم کچھ مدد کرو، کوئی توقع نہیں، اور ان کے کہنے کے بغیر ان کی مدد کر دی۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں بلکہ اللہ کے اوپر ہی پورا توکل کریں، اور یہ بھی کہ ہم جب رب سے مانگے تو اپنے فقیر ہونے کا یعنی کہ عاجزی سے مانگے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی کیونکہ بندہ اس کے آگے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ گاڑ کر۔ کیسے؟ یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پڑھ کر میں سر نہیں اٹھانا جب تک کہ میری دعا اللہ قبول نہ ہو جائے، اور اس میں میں اپنے رب کو قریب ترین بھی محسوس کروں، تو اگر اس اعتبار سے دعا کریں گے تو دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کر دی، انہیں علم اور حکمت عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی، پھر یہ کہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت بھی کی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کو چھٹکارا بھی دلا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرح رہنمائی بھی کی جہاں ان کے لیے رہائش گاہ کا بھی بندوبست ہوا۔ اس دعا کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ نے اس فکرے کی تشریح اس طرح کی کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح نہیں چلی جو ہر وقت نکل جاتی ہیں، ہر جگہ جا گھستی ہیں۔ حضرت عمر نے نقل کی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے عہد میں حیاداری کا اسلامی تصور جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان بزرگوں نے سمجھا تھا، چہرے کو اجنبیوں کے سامنے کھولے پھرنے سے اور گھر سے باہر بے باک کرنا چلت پھرت دکھانے کے قطعی خلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ صاف الفاظ میں یہاں چہرہ ڈھانکنے کو حیا کی علامت اور اسے اجنبیوں کے سامنے کھولنے کو بے حیائی قرار دے رہے ہیں۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاء، تاکہ آپ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا وہ اجر آپ کو دے دیں۔ یعنی شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے کہی، کیونکہ غیر مرد کے پاس اکیلے آنے کی کوئی معقول وجہ بتانی ضروری تھی۔
اگر عورت ذات کو پریشانی میں مبتلا دے کر اس کی کوئی مدد کی ہو تو اس کا بدلہ دینے کے لیے کہنا کچھ اچھی بات نہیں، پھر اس بدلے کا نام سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عالی ظرف انسان کا چل پڑنا یہ ظاہر کرتا تھا اس وقت انتہائی اضطرار کی حالت میں تھے، بے سر و سامانی میں یکا یک مصر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پھر موسیٰ جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلو، یعنی کہ ان کی سلطنت سے بہت دور ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی، اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میری ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری مرضی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ یہ آیت نمبر جو ہے 27 ہے۔ یہاں پہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مطلب کہ ملازم کے طور پہ بھی رکھا، اور پھر انہیں شاید محسوس ہوا کہ ان دونوں میں سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ اپنا گھر وطن رشتہ دار قوم قبیلہ سب چھوڑ کر آئے تھے، اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ 8 سال یہاں رہیں اور یہاں سے بالکل کبھی نکل نہیں سکتے تو آپ کے دل میں کتنا بڑا پہاڑ آ جائے گا۔ اپنی مرضی سے کہیں بھی انسان رہ لیتا ہے، آپ کی مرضی ہو، کیونکہ ان کے والد نے کہا کہ 8 سال تک آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ یہ طرح کی کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال نہیں 10 سال پورے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی، تو انہوں نے کہا جو ان میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی کہ 10 سال۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا، انشاءاللہ مجھے نیک آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان اب طے ہوگی۔ قال ذالک بینی و بینک، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد میرے پہ کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم نے کیا اللہ اس پر نگہبان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما 29 فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ آنس من جانب الطور، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ لے آؤں جسے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک، یعنی حضرت موسیٰ نے 8 کی بجائے 10 سال کی مدت پوری کی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے 10 سال پوری کی۔ تو تم تاپ سکو۔ پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں سے ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کر، تو تم بالکل محفوظ ہو۔ یعنی اس کنارے پر حضرت موسیٰ کے دانے ہاتھ کی طرف تھا، اور پھر یعنی اس خطے پر جو نور تجلی سے روشن ہو رہا تھا۔ یہ دونوں معجزے اس وقت حضرت موسیٰ کو اس لیے دیے گئے کہ اول تو انہیں خود پوری طرح یقین ہو جائے کہ وہ فی الواقع وہی ہستی جس سے مخاطب ہے جو کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی اور نکلے گا بغیر، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یعنی کوئی خطرناک موقع ایسا ہے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو بھینچ لیا کرو، اس سے تمہارا دل قوی ہو جائے گا، رعب و دہشت کی کوئی کیفیت تمہارے اندر باقی نہ رہے گی۔ فذانک برہانان من ربک الی فرعون، یہ 2 نشانیاں لے کر تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 33 موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہے کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں، یعنی کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ میرے اوپر پہلے ہی قتل کا الزام ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اے میرے
اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرے ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارے اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ کی اس ملاقات کا ہماری نشانیوں سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا الا سحر مفتری وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہیں، یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے قصہ لے کے اور پھر چلتے چلتے جس طرح بھی ان کی جو زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں وہ اس سورہ قصص میں جو ہیں کافی ڈیٹیل میں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اور ایسے واقعات تھے جس میں اس وقت قریش مکہ کو سمجھانا ضروری تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَاسْتَكْبَرُوا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کی اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخر کر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ان الفاظ میں اللہ نے ان کے جھوٹے تکبر کے مقابلے میں ان کی بے حقیقی کی تصویر کھینچ دی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے تھے، مگر جب وہ مہلت جو اللہ نے ان کو راہ راست پر آنے کے لیے دی ختم ہوگی تو انہیں اس طرح اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جیسے کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشرو بنا دیا، یعنی وہ بعد کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر گیا کہ ظلم یوں کیا جاتا ہے۔ انکار حق پر ڈٹ جانا اور آخری وقت تک ڈٹے رہنے کی شان یہ ہوتی ہے، اور صداقت کے مقابلے میں باطل پر لوگ ایسے ایسے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، یہ سب راستے دنیا کو دکھا کر جہنم کی طرح جا چکے ہیں، اور ان کے خلاف اب انہی کے نقش قدم پر چل کر اسی منزل کے رخ لپکے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنایا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مددگار نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ اور پچھلی نسلوں میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، یعنی مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ کو احکام شریعت دیے گئے تھے۔ یہ علاقہ حجاز کے مغرب میں واقع ہے۔ اِذ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ان 70 نمائندوں میں جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے بعد حضرت موسیٰ کے ساتھ بلایا گیا تھا۔
بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانے گزر چکے ہیں، یعنی تمہاری ان معلومات کا حصول براہ راست کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آج تم ان واقعات کو 2000 برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد اس طرح بیان کرے گویا یہ سب تمہاری آنکھوں کا دیکھا حال ہے۔ اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے سے تم کو یہ معلومات بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم اہل مدین کے درمیان میں بھی، بلکہ تم اہل مدین کے درمیان میں بھی موجود نہ تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا ولکنہ کنہ مرسلین، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہو مگر اس وقت کی خبریں ہیں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَعْطَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا۔ میں قبل کا لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ ولولا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا، لا ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف سے کوئی رسول بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر رسول کے بھیجے جانے کی وجہ سے کے طور پر پیش کرتا ہے، مگر یہ اس غرض کے اس وقت ہر جگہ ایک رسول کا آنا چاہیے۔ جب تک دنیا میں ایک رسول کا پیغام اپنی صحیح صورت میں موجود رہے اور لوگوں تک اس کے پہنچنے کے ذریعے موجود رہے، کسی نئے رسول کی حاجت نہیں رہتی، الا یہ کہ پچھلے پیغام میں کسی اضافے کی اور کوئی نئے پیغام دینے کی ضرورت ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اے پروردگار تو نے کوئی ہماری طرح رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا، مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگی کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ سارے معجزے کیوں نہ جو دیے گئے تھے حضرت موسیٰ کو، یہ سارا ازدرا بہنا کر ہمیں دکھاتے، ان کا ہاتھ بھی سورج کی طرح چمکتا اٹھتا، جھٹلانے والوں پر ان کے اشارے بھی پے در پہ طوفان اور زمین و آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوتا، یہ بھی پتھر کی تخلیق پر لکھے ہوئے احکام لا کر ہمیں دکھاتے۔ کیا یہ ان لوگوں کا انکار نہیں کر سکے؟ اور جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا وہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور نصیحت کے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ غفلت سے وہ بیدار ہو جائیں، یعنی جہاں تک نصیحت ادا کرنا کا حق ہے ہم اس قرآن میں ادا کر چکے، لیکن ہدایت اسی کو نصیب ہو سکتی جو ضد ہٹ دھرمی چھوڑے اور تعصبات سے دل کو پاک کر کے سچائی کو سیدھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں 9 ہو گیا اور ہاف پارا ہو گیا، انشاءاللہ 5 منٹ کا ہم وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔